اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کا براہ راست تعلق جو ہے وہ توہین مذہب کے ساتھ ہے۔ اس دفعہ کے مطابق اگر کسی شخص کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، جان بوجھ کر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے یا کچھ ایسے الفاظ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ 1 سال قید اور جرمانہ ہے۔ لیکن سن 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس دفعہ کے اندر ایک اضافہ مزید کیا گیا جسے 298A کہتے ہیں، جس کے مطابق امہات المومنین، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی شان میں اگر گستاخی کی جائے گی تو 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں سزائیں جو ہیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں، جس کے مطابق سزا جو ہے یہ 3 سال قید ہوگی اور اس کے ساتھ جرمانہ عائد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جو جرم ہے یہ قابل ضمانت تھا۔ لیکن سن 2023 میں جو 298A کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ سزا کی جو ڈیوریشن ہے اسے 3 سال سے بڑھا کر 10 سال تک کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پہلے یہ قابل ضمانت جرم تھا لیکن اب اس کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں سزائیں جرمانہ اور جو قید ہے یہ اکٹھی بھی دی جا سکیں گی۔ اور پہلے ترمیم سے پہلے اس 298A کے مطابق آپ کو سمن جاری کیا جاتا تھا، لیکن اس میں آپ کو ڈائریکٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا جو بھی کوئی اس غلطی کا ارتکاب کرے گا۔ قومی اسمبلی کے اندر یہ بل جو ہے مولانا عبدالقادر چترالی صاحب نے پیش کیا، جن کا براہ راست تعلق جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور سینٹ کے اندر اس کو نون لیگ کے رکن جناب عبدالکریم صاحب نے پیش کیا، اور ساتھ ساتھ پروفیسر مشتاق احمد صاحب جن کا تعلق بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، انہوں نے سینٹ میں اس کو پیش کیا۔ اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جماعت اسلامی کے ہی فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک سوسائٹی کے، ایک سماج کے بہت بڑے طبقہ جو ہے وہ اس بل پہ اپنے تحفظات رکھتا ہے۔ سر خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر مذہبی قوانین کو انتقامی کارروائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب مذہبی انتہا پسندی ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، کیا یہ مناسب وقت ہے کہ اس بل کو پیش کیا جائے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کوئی نیا بل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی بیان کیا کہ صرف اس میں ترامیم ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ترامیم کیوں ہے اس پہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن بنیادی قانون تو پرانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تحفظ مطلوب تھا، پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہم یعنی چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہماری مشترکہ متاع ہے، اور اس لحاظ سے ہم سب اس محبت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہر ایک کام میں سے فائز ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا ایک طرف تو اللہ کی محبت کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تو ان کی خاک پاک کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پہ قدم رکھا، ہم میں سے ہر آدمی بےتاب ہوتا ہے کہ انہی مقامات پہ قدم رکھیں، تو اس لحاظ سے جو ہم ان کی نسبتوں سے ایک بہت بڑی نسبت اہل بیت عظام کی ہے، یعنی جو ان کا خانوادہ ہے، جن کا ان کے ساتھ محبتیں ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے غدیر خم پر ایک اعلان کر دیا اور کہا کہ ترکت فیکم ثقلین، 2 بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی قرآن پاک بیان کیا،
اور دوسرا یہ کہ میں اپنی اطرت، اپنی اہل بیت وہ آپ کے درمیان، تو ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ سفر کے ساتھی ہیں، وہ حضر کے ساتھی ہیں، وہ غار کے ساتھی ہیں، وہ شیب ابی طالب کے ساتھی ہیں، وہ مصیبتوں کے ساتھی ہیں، وہ مصائب کے ساتھی ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں اپنا لہو بہایا، وہ بدر کے، وہ احد کے، وہ خندق کے، آپ نام لیتے چلے جائیں، تو وہ بہت بڑا مقام ان کا بھی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہماری محبتیں ہیں اہل بیت عظام سے اور صحابہ کرام سے، وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی نسبتوں سے ہم یہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر کچھ غیر ذمہ دار مقررین یا غیر ذمہ دار ذاکرین اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا جو ایک بڑا چلن ہو گیا، اور اس کو اپنی لائکنگ لینے کے لیے، تو اس کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں کہ جن کی وجہ سے بعض جگہ پر فسادات پیدا ہوئے، لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فلاں کے بارے میں، یہ امیر المومنین کے، یہ خلیفہ رسول کے، یہ امہات المومنین کے، یہ اہل بیت عظام کے بارے میں یہ جملہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کا ایک تحفظ تھا۔ اگر قانون جو ہوتا ہے وہ دراصل تحفظ ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اطلاق، وہ روک تھام ہے۔ وہ روک تھام یہ ہے کہ اگر تو کسی کو پتہ ہو کہ کوئی نہیں، جو مطلب اس کی بیل بھی ہو جائے گی، کوئی نہیں، یعنی وہ ایک دفعہ مجمع سامنے دیکھ کر تو ایک اور انداز ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑی پذیرائی ہو رہی ہے اور زندہ باد ہو رہا ہے۔ تو اس کا تحفظ کرنے کے لیے پھر مولانا عبدالاکبر چترالی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر جب آیا تو وہاں پر مشتاق احمد صاحب جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، حافظ عبدالکریم صاحب نون کا جن کا آپ نے ذکر کیا، مفتی عبدالشکور صاحب JUI کے، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، بعد میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وغیرہ بھی۔ تو مقصود اس سے یہ ہے، کوئی دل آزاری نہیں کسی بھی طبقے کی۔ اچھا میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، سب سے زیادہ اتحاد کا مرکز جماعت اسلامی ہے۔ اہل سنت بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اہل تشیع بھی تشریف لاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخ کے اندر اگر اکٹھا کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی نے اکٹھا کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اعتماد ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے مرکز میں منصورہ بلاتے ہیں تو اہل تشیع بھی اور اہل سنت سر، بھی۔ ایسے حالات میں جب مذہبی قوانین کو انتقامی کارروائی کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زیادہ مذہبی منافرت جو ہے، نفرت جو ہے وہ پھیلے گی اس قانون کی وجہ سے، اور لوگ جو ہیں اسے اپنے ذاتی اناد کے طور پہ یا ذاتی انتقام کے طور پہ استعمال کریں گے، جیسا کہ پاکستان میں یہ ایک چلن ہے؟ اچھا روکنا چاہیے نا، یعنی اصل چیز قانون نہیں ہے، قانون کا اطلاق ہے۔ اگر قانون کا غلط اطلاق ہو رہا ہے، وہ تو کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، وہ 302 کا بھی ہوتا ہے، وہ 307 کا بھی ہوتا ہے، وہ جتنی بھی ہماری تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں ان سب کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تعزیرات پاکستان کی کتاب کو بند کر دیں یا اس پہ کو ختم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر اسی وجہ سے غیر محتاط انداز بیان ختم ہو جاتا ہے تو خود یہ ایک بڑا حاصل ہے۔ کوئی آپ کو مقدمے اور پرچے درج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرچوں کی روک تھام ہے۔ اچھا اب اس میں یعنی تھا کہ جتنا بھی آپ اس کا تحفظ کریں اپنے سسٹم کا، کہ غلط پرچے کے اندراج جو ہے اس پہ پہلے بھی قانون موجود ہے کہ آپ کو غلط پرچہ کراتے ہیں اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط پرچہ ہے تو اس کے لیے سزا موجود ہے، تو وہ ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی جیسے کسی کی توہین کرنا غلط ہے، اسی طرح کسی کو جھوٹ منسوب کر کے
توہین کے اندر ملوث ثابت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ سر اسی لیے یہ لازماً کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کہ اسے ناقابل ضمانت قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس نے جرم کا ارتکاب بھی نہیں کیا اور بعد میں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا اس بندے کے ساتھ، لیکن وہ تو جیل میں گیا، ناقابل ضمانت جرم جو ہے آپ لوگوں نے اسے اپنے تعزیرات پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اچھا، اب اس میں جاننے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے معروف ہے بین المذاہب رواداری کے بارے میں اور بین المسالک ہم آہنگی کے بارے میں، یہ بل آپ لوگوں نے پیش کرنے سے پہلے کیا پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ساتھ اس پہ گفتگو کی؟ کیا اہل تشیعوں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے اور اس پہ آپ نے ان کے تحفظات کو سنا؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بل جو ہے ایک بہت بڑا طبقے کو کی عدم موجودگی میں پیش کیا گیا، ان کی رائے اس پہ نہیں لی گئی۔ ویسے تو یعنی قومی اسمبلی میں ہر پارٹی کے اندر اہل تشیع موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بل آئے سامنے تو وہ کہیں ان کے نظر سے اوجھل کر کے وہ کیا جائے، تو موجود ہیں، یعنی اس برسر اقتدار پارٹیاں ہوں یا اختلاف کی پارٹیاں ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، بڑے قابل قدر ہیں، اور اس لحاظ سے کہ جی وہ بھی موجود تھے اور یہ چیزیں آئیں، پھر کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ یعنی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بل جب ایک کمیٹی کے پاس جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے بات کرے کہ بھئی یہ اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو کمیٹی کے پاس گیا۔ اس دوران بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز، یعنی ہمارے ہاں جنہوں نے پیش کیا ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی نئی چیز تو نہیں کر رہے، یعنی سزا اگر 3 سال کی ٹھیک ہے تو 10 سال کی بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے جرم نہیں کرنا تو اس کو اس بات سے کیا ہے کہ وہ 3 سال ہو تو اس نے جرم کرنا ہے، اور 10 سال ہو جائے تو اس میں تو ایک جیسی بات ہے کہ جرم نہ ہو۔ اور اسی طرح قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں پھر ایک اور چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس میں نہیں سب میں ہونا چاہیے کہ کیسز کا فوری فیصلہ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لمبی اور یعنی اگر کوئی دیوانی کیس ہے تو وہ نسل در نسل چلے، پراپرٹی کے کیس جو ہیں وہ تیسری نسل کے اندر آ کے فیصلے ہوں۔ ہمیں یعنی ہم جو یہاں ہمارے یہاں یہ چلتا ہے عدلیہ بچاؤ کمیٹیاں یا عدلیہ سے بچاؤ کمیٹیاں، تو یہ تو لوگ کرتے ہیں کہ لیکن یہ نہیں کرتے کہ جی ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ راجہ صاحب، آپ کے جوابات نے کچھ مزید سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جو پورے مراحل تھے وہ مکمل نہیں کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بل جب قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو ایک بہت قلیل تعداد موجود تھی اور یہی حال سینٹ کا تھا، اور شیری رحمان کے مطابق اس کو متعلقہ کمیٹی میں بحث کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا، اور 122 بل کہتے ہیں وہ سینیٹر حضرات کے پیش کیے گئے، تو ان میں اس بل کو بالکل بھی اس پہ نہ بات چیت ہوئی، نہ بحث ہوئی، اور نہ متعلقہ فورم پہ اسے بھیجا گیا، اور اسے ایک عجلت میں جلد بازی میں اس بل کو منظور کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کو کیا، میں نے سینٹ کی کمیٹی کا نام نہیں لیا، اور ایک دفعہ ایک کمیٹی سے چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 54 قوانین ہیں جو اسی طرح پاس ہوئے ہیں، یہ تو پھر بھی کمیٹیوں سے ہو کے آیا، وہ تو کمیٹیوں میں بھی نہیں گیا۔ ہم نے یعنی ہمارا معاشرہ چیخ رہا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا کہ یہ قانون سازی کا کون سا انداز ہے۔ میں خود میں نے رہا ہوں، ہم یعنی وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ ممبران کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اکثر اوقات یوں ہوتا تھا، میں ایک اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ سرکاری ممبران نے جہاں ہاں کرنا ہے وہاں نہ کر دیتے تھے، تو ان کے جو چیف ویپ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے، اگر میں ہاتھ اوپر کروں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہاں کرنا ہے، اگر میں ہاتھ اس طرح کروں تو اس کا مطلب ہے نہ کرنا۔ یہ ہے ممبران اسمبلی ہمارے، تو گویا کہ یہ تھے ہی نہیں، ہم نے تو کوئی اس میں یعنی بدنیتی یا میل پریکٹس تو نہیں ہے شامل، ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے انشاءاللہ تعالی نتائج بھی اچھے نکلیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا اور آپ نے بھی یہ کہا کہ جماعت اسلامی تو یعنی اتحاد امت کا مرکز ہے،
یہ ایک وقت تھا کہ 31 علماء کرام 22 نکات پر اکٹھے ہوئے اور اس کی محرک جماعت اسلامی تھی، اور اس وقت کے جید ترین علماء ہر مکتب فکر کے، یعنی اہل تشیع کے مفتی جعفر حسین مجتہد وہ اس میں موجود تھے، اور اسی طرح سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور سلمان ندوی اور دیگر جو ہیں وہ. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیزوں میں ہم پھر یعنی ملی یکجہتی کونسل اپنے اہل تشیع دوستوں کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے. اہل تشیعوں کا کوئی بھی جو ہمارا مستند عالم ہے وہ اس بل کے ساتھ متفق نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل میں اس بل کے اوپر باقاعدہ طور پہ بحث ہونی چاہیے اور اس کا کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ لیکن یعنی ہمارے اہل تشیع علماء کرام بہت اچھے ہیں، یعنی ان میں سے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا موقف ہے ذاکروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور ذاکروں نے اس کو ٹھیک طرح نہیں پیش کیا، ان کو یہ گلہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خود انہیں بھی اس بارے میں بہت زیادہ چیزیں محتاج، اس لیے کہ جب آپ یہ بات کہیں گے کہ جی ہم سے اس بل کے زور پر صحابی منوائے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات تو ہوگی کہ بھئی آپ چلیں کسی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن اس کا آپ اگر اس طرح اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ جو صحابہ مانتے ہیں وہ تو بہرحال ان کو اس جیسے اہل بیت ہے، اہل بیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، یعنی ان کے ہاں تو دو شانیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا کہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابی بھی ہیں، اور آپ کے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں. اچھا، اس میں پراچا صاحب سب سے اہم سوال جو ہے جسے بل کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا کہ توہین ہے کیا؟ اب ہماری تاریخ کی کتب جو ہیں اس کے اندر ایسے ایسے واقعات درج ہیں جو باقاعدہ طور پہ احادیث کے مجموعے کے اندر درج ہیں، تو اس بل کے اندر یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن بھی نہیں کی گئی کہ توہین ہے کیا. میں نے جو اس کی ایک پورشن ہوتا ہے اس میں یہ بات تو موجود ہے کہ توہین سے مراد دل آزاری ہے، یعنی کسی کی بھی دل آزاری ہے وہ توہین ہے. اچھا، اب یہ نا کہ یہ چیزیں ایک ارتقائی مراحل ویسے بھی، یعنی میں خود قانون کا ایک طالب علم رہا ہوں، تو ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اس کا جب یہ پریکٹس میں آئے گا تو جس طرح توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہیں 295 ہے، اس کے بارے میں بھی پھر آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں، اور یہ تھا کہ اگر ان کے بروقت کنٹرول کیا جائے، بروقت مقدمات درج ہو جائیں، اور معاشرے کے اندر جو ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. قانون تو اس لیے ہی ہے نا کہ جی آپ غیر قانونی راستوں کو روکیں تاکہ قانون کا راستہ جو ہے وہ چلے. تو اس کا ایک کلچر پیدا کرنا چاہیے. ہم خود اس کلچر کے پیدا کرنے میں کہ محرک ہیں. یہ جڑاوالا کا واقعہ ہوا تو جماعت اسلامی کے وہاں مقامی لوگ بھی اور ہمارے امیر بھی وہاں گئے، اور میں نے خود مختلف جگہ پر جو لیکچر وغیرہ تھے وہاں یہ کہا کہ ہم کون سی قوم ہیں، یعنی یہ ہے کہ جی کوئی ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم بھارت کے ہجومی تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور بدترین دنیا کا ہجومی تشدد وہاں ہے، تو ہمیں تو مثال اپنی پیش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین. فرید احمد راجہ صاحب، سب سے اہم سوال، 1400 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ متنازع امور جو ہیں مسلمانوں کے باہم موجود رہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے دور میں کچھ اس طرح کی سزائیں دی گئیں ان ایشوز کے اوپر؟ میں یعنی اس کو اگر ڈسکس کروں تو وہ تو وہاں تو جنگیں ہوئیں، وہاں تو سزاؤں سے بھی بڑھ کر کام ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے. مولانا مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے، یہی چیز ڈسکس کی کہ خلافت جو ہے وہ قائم اگر ہو اور یہ بادشاہتوں کے راستے نہ نکلیں اور ملوکیت کے راستے نہ نکلیں تو یہی معاشرے کے لیے بہتر ہے.
اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ قوانین کا ویسے بڑی سخت سزائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں توہین کی تو آپ کی اپنی حیات مبارکہ میں سزائیں دی گئی ہیں، اس کے واقعات موجود ہیں۔ میں توہین صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کیا یعنی خلفائے راشدین کے دور حکومت میں کوئی اس طرح توہین صحابہ کے یہ ٹاپک ہی نہیں تھے، وہاں ایک ہی طرح کا وہ تھا، ایک دوسرے کے شورا کے ممبر تھے، یعنی جن کی بنیادوں پہ آ جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور جن کا بڑا ہی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، وہ خود دوسروں کی شورا کے رکن تھے۔ مگر بہرحال واقعات ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا تو ہلاک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو اس لیے ان کی تو محبتیں تھیں، ہم شدتوں میں ہاں، لیکن بہرحال متنازع واقعات اس دور میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ پراشا صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بل کو لے کے پاکستان میں اب ایک احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ طور پہ بلتستان میں آج اور کل گزشتہ روز بہت بڑے تعداد میں لوگ نکلے اور یہ جو انہوں نے اپنا اظہار کیا اپنے تحفظات کا اس بل کے اوپر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر یہی مومنٹم جو ہے قائم رہا تو اس طرح تو پاکستان کے اندر پورے احتجاج کی ایک کال آ سکتی ہے ایک خاص فرقے کی طرف سے؟ جی، میں نے تو کہا ہے کہ ہم ملی یکجہتی کونسل کے لیول پہ اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں کہ چیزیں اس طرف آگے نہ جائیں، اس طرف آگے آئیں کہ ہم مل بیٹھ کر چیزوں میں اگر کوئی ایسے پہلو ہیں کہ جس کو تحفظ کیا جا سکتا ہے، غلط اطلاق کا، غلط استعمال کا، تو ابھی صدر مملکت عارف علوی صاحب نے سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ اعتراضات لگا کے اس بل کو واپس بھیج دیا ہے، مسترد کر دیا ہے یا واپس بھیجا ہے۔ آپ ان کے مطابق اس میں پولیس کو کچھ غیر ضروری اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، تو آپ کیا ان سے متفق ہیں اس بات پہ؟ ویسے تو انہوں نے اس بل کو نہیں بھیجا، وہ ایک دوسرا بل تھا کہ جس پہ انہوں نے، میں یہ عرض کرتا ہوں معلومات کی بنیاد پہ، وہ ایک دوسرا بل تھا، سیم ہی تھا، یعنی اس میں بھی سزاؤں کا یہی معاملہ تھا، اس میں انہوں نے یہ کیا، اس کو نہیں بھیجا۔ لیکن یہ بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کو ویسے بھی نہیں بھیجا، یعنی یہ کہنا کہ جی آپ اعتراض لگا کے بھیجیں، ایک آپ دستخط کر کے بھیجیں، تو شاید ابھی تک اس کے کا سٹیٹس توہین کو روکنے کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اور ایسے قوانین جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، عمل درآمدگی نہیں ہوتی، تو ایسے ایشوز جو ہیں آپ سمجھتے نہیں کہ انہیں اخلاقی طور پہ زیادہ انہیں ڈیل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ قانون جو ہیں انتقامی کارروائی کا سبب بن جائیں، تو ہم اخلاقی تربیت کا زیادہ سامان مہیا کریں؟ یہ صحیح ہے، میں نے تو خود یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کلچر میں ہونی چاہیے، ہم یعنی بےتاب اور بھڑک جانے والی قوم نہ بنیں کہ جی یہ جیسے جڑاوالا میں ہوا کہ ابھی وہاں بات ہو رہی ہے، علماء کرام موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہے، جن پہ الزام لگا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا اگر ہوتا تو ہم اس پہ ہمارے فون نمبر کیوں ہوتے اور نام کیوں، تو اس دوران ہی ایک ماب جمع ہوا اور جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اور روز قرآن کی تلاوت کرنے کا کتنا اجر ہے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے معاشرے کی، یہ ممبر و محراب نے بھی کرنی ہے، یہ میڈیا نے بھی کرنی ہے، یہ سسٹم پاکستان کی اہم سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ اب کیونکہ اہل تشیعوں کی طرف سے اس پہ اعتراضات آئے ہیں، تحفظات آئے ہیں، تو کیا آپ جو ہے قومی سطح کی لیول پہ جا کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے؟ بالکل، ہمیں یعنی اس میں تو قطعاً نہیں ہے کہ جی کوئی کسی لیول پہ اگر کوئی بات چیت ہو تو وہ، میں نے جیسے کہا کہ ملی یکجہتی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو انہی مقاصد کے لیے قائم کی گئی یہ تنظیم، اور اس کو قائم کرنے والوں میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ ساجد علی نقوی اور اسی طرح جناب قاضی حسین احمد، یعنی اتنے بڑے بڑے نام تھے، یہ اسی تسلسل میں چل رہی ہے۔ تو یہ بالکل کوشش کریں گے کہ جی لازمی، یعنی اگر کوئی ہمارے اس لیول پہ کام کرنے سے بات چیت کا یہ سلسلہ ہوتا ہے
کہ اس کا کہ غلط استعمال سے کیسے بچا جائے، تو اس پہ ضرور ہم انشاءاللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ قانون جو ہے اس کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پہ لا قانونیت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے میں اس بل کا آنا، اس قانون کا آنا جو ہے وہ متعدد سوالات کو مزید جو ہے انہیں اہم بناتا ہے. لیکن آج کے پروگرام میں فرید احمد پراچا صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اہل تشیعوں کے ان تحفظات کو ضرور ایڈریس کرے گی اور ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ ضرور نکالنے کی کوشش کرے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ احمد سہیل نصر اللہ کو اجازت دیجیے. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا.